बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों, बहनों, बेटियों, बेटों, बुज़ुर्गों, दोस्तों। आपको याद है कि मैं चैनल 24 जो प्रोग्राम नूर सहर होता है उसमें भी रोज़ कहता हूँ, और वैसे भी जहाँ भी जाऊँ और हर रोज़ जो भी मेरी कोई ये अपलोड होती है जो भी प्रोग्राम, उसमें मैं कहता हूँ कि हमारी गैर मशरूत मोहब्बत और लामहदूद वफ़ादारी सिर्फ़ और सिर्फ नबी आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। और ये गैर मशरूत मोहब्बत और लामहदूद वफ़ादारी जो है ये हमें सहाबा किराम की ज़िंदगियों में नज़र आती है। आज मैंने आपको ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाना है और आपको पता चलेगा कि गैर मशरूत मोहब्बत और लामहदूद वफ़ादारी क्या होती है। हज़रत काब बिन मालिक अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे सहाबी हैं जिनको अल्लाह ताला ने कमाल की फ़साहत और बलागत अता की थी, कमाल के शायर थे। ऐसे शायर थे कि दुनिया के दीगर ममालिक में जब इनके अशार जाते, इनकी शायरी जाती, तो वो लोग चाहत करते कि काश वो इनको देख सकें, इनसे मुलाकात कर सकें। दूसरा, इनको गुफ्तगू का फ़न इतना आता था कि ऐसे लगता था कि इनके मुंह से जो है वो अल्फाज नहीं फूल झड़ते हैं, और जिससे गुफ्तगू करते थे उसको बेइंतहा मुतासिर कर देते। लेकिन एक दफ़ा अजीब वाक़या हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के लिए जो सहाबा इकराम को जो था बुलाया और कहा कि तैयारी करो और सब चलो। सब लोग इकट्ठे हो गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 30,000 जो थे वो जानिसार उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जमा हो गए। ये सहाबा जब रवाना होने लगे तो इन्होंने कुछ ख़रीदारी करनी थी, कुछ इनके काम थे, ये रुक गए। इन्होंने कहा मेरे पास बड़ी आला सवारी है, मैं बाद में जाके मिल लाऊंगा। वो एक दिन गुज़र गया, 2 दिन गुज़र गए, कुछ दिन इसी तरह गुज़रते गए, और कुछ ऐसे जैसे होती है कि सुस्ती बाज़-औक़ात गालिब आ जाती है, कुछ ऐसे कामों में मसरूफ़ रहे, जा नहीं सके। हुज़ूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 3,000 जानिसारों के साथ तबूक में पहुंच गए। वहां पहुंच के तो आपने दरियाफ़त फरमाया काब बिन मालिक कहाँ है, चूँकि बैत अक़बा जो थी उसमें ये शामिल थे, और वो लोग जो थे जिन्होंने बहुत पहले इस्लाम पे लब्बैक कही थी, और ये वो लोग थे जिन्होंने मदीना मुनव्वरा से आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी थी कि आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाएँ। तो इनका बड़ा साहिब मकाम जो थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े ये अज़ीज़ थे। अब हुआ क्या कि ये वहाँ जा ही नहीं सके, और जो था ग़ज़वा से सारे सहाबा और वो जो सहाबा किराम का वो जो फ़ौज थी वो सारी मदीना मुनव्वरा में आ गई। वापसी की इत्तला हो गई। ये बहुत परेशान हुए। इन्होंने कहा मैं क्या करूं। जब वो वापसी का नकारा बजा तो इन्होंने कहा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नाराज़गी मुझसे हो गई होगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे नाराज़ हो गए होंगे। ये मस्जिद नबी में जाके हाज़िर होते हैं और वहाँ देखते हैं कि जो लोग दीगर थे वो भी जो नहीं जा सके थे वो अपने उज़र बयान करते थे, और जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर पे फ़ैसला फरमाते थे। बातिन उनका क्या है इस पे नहीं आपने कोई कमेंट किया। जो वो कहते थे मेरी ये वजह होगी, कुछ लोग तो माजूर थे वो नहीं जा सके, कोई बीमारी की वजह से, कोई वजूहात बयान करते थे। जब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गए तो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको देख के ऐसी मुस्कुराहट दी जिसमें थोड़ा जलाल आमेज़ मुस्कुराहट थी। इन्होंने महसूस किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें पूछा कि बताओ तुम क्यों नहीं आए, जबकि तुम्हारे पास तो बहुत अच्छी सवारी भी थी। इन्होंने कोई बहाना नहीं दिया। इन्होंने सोचा कि अगर मैं गलत बयानी करता हूँ तो अल्लाह ताला जो है वो तो ज़ाहिर फरमा देंगे, मुझसे अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल जाएगा। इन्होंने बिल्कुल सीधा सच बोल दिया, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कुव्वत भी मेरे में थी, ताकत भी थी, मेरे पास वसाइल भी सारे थे, बस मेरी कमज़ोरी है कि मैं नहीं आ सका, मुझे आप मुआफ़ फरमा दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बात सुनी, आप खामोश रहे। आपने सहाबा की तरफ देखा और इनको कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ हत्ता कि अल्लाह ताला तुम्हारे हक़ में कोई फ़ैसला करे। लोगों ने इन्हें कहा कि यार तुम अपना इतने खुश गुफ्तार थे, लोगों ने जाके उज़र बयान किए, तुम भी कोई उज़र घड़ के बयान कर देते। इन्होंने कहा नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गलत बयानी यानी झूठ का कोई तसव्वुर ही नहीं, मैं नहीं ये कर सकता था। इन्होंने पूछा कोई और लोग भी थे मेरे साथी मेरे जैसा जिनसे मामला। उन्होंने कहा हाँ, एक सहाबी थे हज़रत मुरारा बिन रबी, और दूसरे थे हलाल बिन उमैया, वो भी तुम्हारी तरह थे, उनके से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो नाराज़गी का इजहार किया है।
یہ جب وہ دونوں تو اپنے اپنے گھروں میں جا کے بیٹھ گئے اور وہ روتے، رات دن عبادت کرتے، روتے رہتے. یہ ذرا جوان تھے، بڑے طاقتور تھے، یہ بازاروں میں جاتے لیکن کوئی آدمی ان سے کلام نہیں کرتا تھا. مسجد میں جاتے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے یہ ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے چھپ کے نظروں سے. جب حضور کی ادھر نگاہ پڑتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ انور دوسری طرف کر لیتے، آپ ان کی طرف التفات نہیں فرماتے تھے. اب ایک صحابی کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التفات نہ فرمائیں تو اس کے لیے تو موت سے بھی بڑھ کے یہ چیز ہے. آج بھی خدا نخواستہ کسی امتی کو یہ پتہ چل جائے کہ رسول اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے تو اس کی تو آخرت تباہ و برباد ہوگی. اس لیے میں کہتا ہوں غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری اس ذات سے رکھو، وہی کام آنے ہیں. قبر میں، حشر میں، ہر جگہ انہوں نے کام آنا ہے. آج بھی زندگی میں وہی کام آتے. اب کچھ دن گزرے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا اور انہوں نے آ کے ان سے کہا، تقریباً 40 روز گزر گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا اور اس نے آ کے کہا کہ بھائی تم اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جاؤ گے، یہ آپ کا حکم ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ اگر طلاق کا حکم ہو تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں. انہوں نے کہا نہیں، صرف تم نے الگ رہنا ہے ان سے. خیر اسی دوران میں ایک یہ بات بڑی مشہور ہوگی، اور چونکہ بڑے مشہور شاعر تھے باہر کے ملکوں میں بھی یہ بات چلی گئی. ایک نصرانی ایک دن آیا جو شام کا رہنے والا تھا، اور وہ شاہ غسان جو تھے ان کا جو بھیجا ہوا نمائندہ تھا وہ ڈھونڈتا رہا. اسے لوگوں سے پوچھا کعب کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ بازار میں فلاں جگہ کھڑے ہیں. وہ آیا، اس نے آ کے خط دیا. اس خط میں شاہ غسان نے لکھا تھا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے جو آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تم سے بے وفائی کی ہے، وہ تم سے ناراض ہیں، تمہیں انہوں نے دھرکار دیا، اپنے در سے دور کر دیا، اور تم اس طرح ذلت میں رہ رہے ہو. تو تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری مہمانداری کریں گے، تمہیں ہم جائیدادیں دیں گے اور شایان و شوکت کا تمہارے ساتھ سلوک کریں گے. انہوں نے خط پڑھا اور فوراً انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ جو سفیر آیا ہوا تھا شاہ غسان کا، اس کے سامنے انہوں نے دیکھا ایک تنور جل رہا تھا دکان پہ، انہوں نے جا کے اس کے سامنے وہ خط تنور میں ڈال دیا. اور وہ جو ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. یہ وہ لوگ تھے، ان کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. ان کو شہنشاہیاں جو تھی وہ یہ تھوکتے تھے ان پہ، ان کو کوئی پرواہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا قرب ان کو جو ہے وہ دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی شے ان کے لیے تھی. خیر کافی جب عرصہ گزر گیا، کوئی 50 روز کے قریب وقت گزر گیا، تو پھر یہ روتے تھے اور گھر میں پریشان تھے. حتیٰ کہ ایک دن یہ اپنے کزن حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کے باغ میں چلے گئے. انہوں نے اندر سے کنڈی لگائی تھی، انہوں نے دیوار کے اوپر سے چھلانگ لگا کے ان سے جا کے ملنے کے لیے گئے، سلام دعا کی. انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور یہ کہتے رہے کہ اللہ کی قسم مجھے میرے سے بات کرو. انہوں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض تھے. تو اس لیے صحابہ کی تو خوشی رسول اللہ کی خوشی میں ہے، حضور کسی سے ناراض ہو جائیں صحابہ بھی اس کو چھوڑ دیتے تھے. حتیٰ کہ ان کی بیوی بھی ان سے کوئی بات نہیں کرتی تھی. 50ویں رات تھی، یہ عبادت میں تھے کہ رات کے پچھلے پہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی آئی کہ ان تینوں صحابہ جو تھے جو رہ گئے تھے غزوہ تبوک سے، ان کی جو توبہ قبول ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہ تھے. اس کے بعد انہوں نے حضرت ام سلمہ نے کہا کہ ہم یہ خبر پہنچائیں کعب بن مالک تک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اگر رات کے وقت کہا تو لوگ ٹوٹ پڑیں گے، اتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے ان کی طرف مبارکباد دینے، ہماری طرف بہت لوگ آ جائیں گے، صبح بتائیں گے. صبح فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کروا دیا کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی ہے. یہ اعلان سنتے ہی خوشخبری یہ روتے ہوئے خوشی سے مسجد نبوی کی طرف جاتے ہیں اور وہاں جا کے لوگ ان کو مبارکبادیں جو ہے وہ دے رہے ہیں، بہت زیادہ یہ شکر ادا کر رہے ہیں. جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس پہنچے ہیں مسجد نبوی میں تو وہاں کہتے ہیں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور مجھے وہ میری طرف آئے، گلے لگایا، مجھے مبارکباد دی، میری پیشانی کو چوما. کہتے ہیں مجھے ان کا یہ جیسچر آج تک نہیں بھولا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو آپ نے کہا آج کا دن تمہاری زندگی کا وہ مبارک دن ہے جب سے تمہاری والدہ نے تمہیں جنا ہے، اور آج تک سب سے اچھا دن تمہارا یہ ہے، یعنی کہ تمہارے حق میں اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی، تمہاری توبہ جو ہے وہ قبول ہوگی. انہوں نے خوشی میں کہا یا رسول اللہ میری جتنی جائیداد ہے وہ میں سب صدقہ کرتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں،
ضرورت کا جو ہے وہ ضرور رکھو، اور باقی تم چاہو تو صدقہ کر دو، لیکن ضرورت کے لیے رکھو۔ اب یہ ساری بات جو ہے وہ انہوں نے، یہ میں نے ساری اس لیے آپ کو سنائی کہ یہ ہے صحابہ کرام کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری، کہ ایک بادشاہ کا پیغام آتا ہے، ان کو ساری آفرز ہوتی ہیں، جائیداد، دولت، عزت، شہرت، ہر چیز ہے، انہوں نے سب کچھ ٹھکرا دیا۔ آج ان مشائخ اور علماء کو سوچنا چاہیے جو صرف ایک جہاز کے ٹکٹ کے بدلے یا کسی فنکشن میں جانے کی، کسی سفیر سے ملنے کے لیے جو ہے وہ کمزور باتیں کرتے ہیں، وہ غیروں کے سامنے جا کے ہاتھ جوڑنے شروع کر دیتے ہیں، وہ غیروں کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ نعرہ ہم نے لگاتے رہنا ہے، پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمن جو ہے ان کے سینوں پہ تیر تلوار اور یہ مرچیں لگتی ہیں ان کے زخموں پہ، لیکن ہم لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔